السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیک و پرہیزگار شخص نے مصر میں ایک لوہار کو دیکھا۔ وہ لوہار سرخ اور دہکتا ہوا لوہا اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر آگ کی بھٹی سے باہر نکال رہا تھا، مگر آگ کی حرارت و تپش کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ اس شخص نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا اور پرہیزگار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ لوہار کے پاس گیا، سلام کیا اور کہنے لگا، تمہیں قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے تمہیں یہ کرامت عطا کی ہے، میرے حق میں کوئی دعا کر دو۔ لوہار نے جیسے ہی یہ باتیں سنی اور اس پر سکتہ طاری ہو گیا اور کہنے لگا، میرے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے، میں نہ تو کوئی متقی ہوں اور نہ ہی میرا شمار صالحین میں ہوتا ہے۔ آنے والے شخص نے کہا، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کا کام اللہ کے نیک بندوں کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا ہاتھ ویسا نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ آنے والے شخص نے جب زیادہ اصرار کیا تو لوہار نے کہا، ایک دن میں اسی دکان میں کام کر رہا تھا کہ ایک بہت ہی حسین و خوش اندام عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بہت ہی غریب و مفلس ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ وہ کچھ کہہ ہی رہی تھی کہ میں دل ہی دل میں اس پر فدا اور اس کے حسن کے سحر میں گرفتار ہونے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تو میری خواہش پوری کرے تو میں تیری ہر ضرورت پوری کر دوں گا۔ یہ سن کر اس عورت کا پورا جسم لرز اٹھا اور ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر کہنے لگی، اے مرد، خدا سے ڈر، میں اس کماش کی عورت نہیں ہوں۔ اس کے جواب میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، اٹھو اور یہاں سے کہیں اور کا راستہ دیکھ لو۔ وہ عورت چلی گئی مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس آئی اور کہنے لگی، غربت تنگ دستی مجھے مار رہی ہے اور اسی چیز نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ تیری خواہش پر ہاں کر لوں۔ مارے خوشی میں نے دکان بند کی اور اس کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جب میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو عورت نے پوچھا، دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، کہیں کوئی آ نہ جائے ورنہ میری عزت چلی جائے گی۔ عورت نے کہا، اگر ایسا ہے تو اس ذات سے کیوں نہیں ڈرتے جس کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے؟ میں اس کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر جب اس کے قریب ہونے لگا تو دیکھا اس کا جسم لرز رہا تھا، اس کی آنکھیں کسی خوف میں نمدیدہ تھیں۔ میں نے اسے کہا، تو یہاں کس سے ڈر رہی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس وقت خدا ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے تو میں کیوں کر خوف نہ کھاؤں؟ اس عورت نے بہت ہی گڑ گڑا کر کہا، اے مرد، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ خداوند عالم تیرے جسم کو دنیا و آخرت دونوں میں آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اس عورت کی التجا اور چہرے پر بہتے ہوئے آنسو مجھ پر اثر کر گئے۔ میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اس کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی۔ یوں وہ عورت خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون جن کے سر پر یاقوت کا چمکتا ہوا تاج ہے مجھ سے کہہ رہی ہیں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بزرگ خاتون نے کہا کہ میں اسی ضرورت مند اور محتاج لڑکی کی ماں ہوں کہ جس کو غربت کھینچ کر تمہارے پاس لائی تھی، لیکن خوف خدا کی وجہ سے تم نے اسے بے آبرو نہیں کیا بلکہ مدد کی۔ اب میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ دنیا و آخرت میں تمہیں آگ سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیز بھائیو، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان خوف خدا میں ایک برے عمل کو ترک کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں بھی انعام دیتے ہیں جسے دنیا بزرگ سمجھنے لگتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے واقعات کو سمجھنے اور ان کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔